السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. آج خطبہ کا موضوع ہے جنگ تبوک میں سے صدق نیت کا سبق. جنگ تبوک یہ غزوہ تبوک معروف جنگ ہے جسے غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے. جنگ تبوک یہ جنگ عسرہ مختلف نام ہے، اور یہ جنگ ایک عظیم جنگوں میں سے ایک جنگ ہے جو روم کے خلاف لشکر تیار کیا گیا تھا، اور اس جنگ میں بہت سارے پیغامات ہیں. قرآن مجید میں پوری سورت ہے، سورت توبہ کے نام سے، جس میں اس عظیم جنگ کے کچھ واقعات اور قصہ موجود ہے. ہم آج کی نشست میں صرف ایک پہلو پر ہم بات کرتے ہیں، صدق نیت، اخلاص کا سبق. اس جنگ میں سے اگر ہم سیکھ لیں تو بہت بڑی بات ہے. اس جنگ کا نام جنگ تبوک اس لیے ہے کیونکہ تبوک شہر جو بھی موجود ہے اس نسبت سے اس کا نام ہے. وہ جگہ ہے جو مدینہ کے شمالی علاقے میں ہے، تقریباً 780 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور شدید گرمی کا موسم تھا، پھلوں کے پکنے کا موسم تھا، پانی کی قلت اور شدید گرمی کے ساتھ ساتھ بہت سی اور بھی آزمائشیں تھیں صحابہ پر کہ مسافت کی لمبائی بہت دور تھا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک طریقہ رہا ہے جب بھی کوئی جنگ کرتے تو بس صیغہ راز میں رکھتے. لیکن یہ ایسی جنگ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم تبوک کی طرف جا رہے ہیں، اور پورے لشکر کی تیاری کا حکم دیا. اس جنگ میں لوگ دو حصے میں تقسیم ہو گئے، ایک اہل ایمان اور دوسرے اہل نفاق. یہ دو بڑے گروہ ہیں، اور اہل ایمان کے بھی دو گروہ ہیں، یہ دو حصے ہیں. ایک وہ جو ساتھ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے، اور ان میں سے بہت کم لوگ ایسے تھے جو نہیں جا سکے. ان میں بھی سے دو قسم کے لوگ تھے. پہلے قسم وہ جن کے پاس عذر تھا، عذر شرعی تھا، کوئی بیمار تھا، کوئی بزرگ ہے، کوئی جانے کے قابل نہیں ہے، عذر شرعی ان کے پاس تھا. اور دوسرے قسم کے وہ جن کے پاس عذر نہیں تھا، لیکن کیونکہ اہل ایمان میں سے ہے، ان سب میں ایک چیز یکساں تھی، صدق النیہ. نیت اچھی تھی سب کی. اہل ایمان میں سے ہیں، صحابہ میں سے ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں جو اہل نفاق تھے، جو ایمان کو ظاہر کرتے تھے اور کفر کو چھپاتے تھے، ان میں سے بہت کم لوگ ساتھ چلے گئے دنیا کے لیے، نام کے لیے، اور اکثریت ساتھ نہیں گئے.
جو ساتھ گئے وہ بھی نیت کے اخلاص کے ساتھ نہیں گئے، اپنے جسم کے ساتھ گئے ہیں بس، اور بہت کم تعداد میں تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے باتوں میں یہ کہا، بلکہ مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کا، کہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ان سے زیادہ ڈرپوک اور کھانے کے وقت پیٹو ان سے بڑھ کر میں نے نہیں دیکھے۔ یہ اس طریقے سے کچھ الفاظ تھے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی۔ یہ باتیں کرنے والے جو ہیں اہل نفاق میں سے تھے، لیکن ساتھ تھے۔ بعض صحابہ خاموش رہے اس بات کو سن کر، اور بعض نے اس کی مذمت بھی کی تھی، ملامت بھی کی تھی ان کی۔ الغرض یہ دو بڑے گروہ تھے، اہل ایمان اور اہل نفاق۔ اہل ایمان میں سے دو گروہ تھے، ایک وہ جو ساتھ جانے والے تھے، اور دوسرے وہ جو ساتھ نہیں گئے۔ جو ساتھ ان کے بھی دو گروہ ہیں، ایک اہل الاعذار ہیں ان کے پاس عذر شرعی تھا، دوسرے وہ ان کے پاس عذر تو نہیں تھا لیکن کسی وجہ سے جا نہیں سکے۔ اچھا، جو لوگ نہیں جا سکے، جن کے پاس عذر نہیں تھا، یہ بھی دو قسم کے ہیں، تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے دو کی تقسیم سے۔ ان میں سے ایک صحابی ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ، عزم تھا جانے کا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ دیکھتے رہے کہ ابھی وقت ہے، لشکر کی تیاری ہو رہی ہے، میں بھی تیاری کر کے پہنچ ہی جاتا ہوں۔ گھر میں چلے گئے اور گھر میں دیکھا دو بیویاں ہیں، دونوں بیویوں نے مکمل تیاری کی ہوئی ہے، گھر کی صفائی کی ہوئی ہے، اور جو عریش چھپر جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا ہوا ہے، کھانا بھی تیار ہے، اور جو کھجور رطب جو تازی کھجور وہ بھی تیار ہے، پانی بھی ٹھنڈا کر کے رکھا ہوا ہے۔ دونوں بیویوں نے سبحان اللہ آزمائش دیکھی، اور عام طور پر بہت کم ہوتا، دونوں بیویاں ایک وقت میں ایسا کرے بہت کم ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ۔ تو گھر میں پر باغ میں داخل ہوتے ہیں، نظارے دیکھتے ہیں۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جب مکمل تیاری کر لیتا تو چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو خیثمہ کے انتظار میں ہوتے کہ ابھی آئیں گے۔ دیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ ابو خیثمہ جب گھر پہنچے اور یہ نظارہ دیکھا، ایک طرف یہ ٹھنڈا پانی ہے، تازی کھجوریں ہیں، اور پانی کے ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا ہوا ہے، اور یہ چھپر بھی ہے، اس کی چھاؤں بھی ہے، دوسری طرف شدید گرمی، لمبی مسافت، گھر کو چھوڑنا ہے۔ تو یہ سوچا کہ اگر میں اس وقت اپنی اہل و عیال میں رہ کر اس ٹھنڈے پانی کو پی لوں، تازے کھجورے کھا لوں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں ایسا کروں، جب کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت شدید گرمی میں، دھوپ میں، پیاس کی حالت میں اور لمبے سفر کے لیے تیار ہو کر جا رہے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کو ترجیح دی ہے، اور پھر گھر سے فوراً تیاری کر کے نکل گئے۔ تھوڑی سی دیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چلے گئے، اس سے ابو خیثمہ پیچھے ان کے پیچھے چلے گئے۔ راستے میں پڑاؤ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دور سے کوئی شخص نظر آیا، تو بعض صحابہ نے کہا کہ کوئی آ رہا ہے دور سے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ، کن ابا خیثمہ۔ جب قریب ہے تو واقعی صرف ابا خیثمہ تھے، اور ان کو خوشخبری سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام لیا اور یہ فرمایا کہ ابو خیثمہ آ رہا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ سال پہلے میں پاکستان میں تھا، اور ایک بریلوی مسجد میں ایک امام صاحب جو ہمارے پڑوس میں تھی، تو غالباً بہت پرانی بات ہے، تو کسی نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ دعوت اہل حدیث دعوت دیتے ہیں، اس طرح سلفی دعوت دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو گستاخ رسول ہے، اس امام صاحب نے کہا۔ اس بندے نے کہا کیوں؟ کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس سے بات کی۔
تو میں نے کہا ہم کیسے گستاخ رسول ہیں؟ کہتے ہیں تم نہیں مانتے ہو۔ میں نے کہا ہم کیا نہیں مانتے ہیں؟ بلکہ میں نے یہ کہا کہ گستاخی تو آپ لوگ کرتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ اسے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کن فیکن عطا فرمایا ہے، اور اس طریقے سے۔ تو کچھ دلائل سے اس نے کہا ٹھہرو، میرے پاس جواب نہیں ہے، میں اپنے استاد کو بلاتا ہوں، اس سے بات کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ استاد کو وقت متعین ہوا، استاد کو بلایا، تو بات صرف اسی موضوع کی حد تک تھی کہ کن فیکون عطا کیا گیا کہ نہیں، انہیں کس پہ بات کرتے۔ میں نے کہا ایک شرط ہے، بلکہ گزارش ہے میری، جو ملفوظات ہیں اعلیٰ حضرت کو وہ ساتھ لے کے آنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے کے آئیں، مارکیٹ میں موجود ہے، طیبہ بیان کو دیکھیں گستاخی کس طریقے سے کی گئی کتابوں میں۔ الغرض کتاب نہیں لے کے آئے، کوئی کہتے ملی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیسے ممکن ہے کہ مکتبہ میں اعلیٰ حضرت کی ملفوظات نہ ہو؟ تو ممکن ہی نہیں۔ بہرحال میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس نے کہا میں ثابت کر کے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کن فیکن عطا فرمایا ہے۔ میں کہا جناب بتائیں، کہ صحیح بخاری میں ہے؟ میں کہا ضرور بتائیں۔ صحیح بخاری الحمدللہ پڑھی ہے لیکن مجھے کہیں پر نظر نہیں آئی۔ کہتا ہے وہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ، یہ ثبوت ہے۔ کن فیکون تو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میں نے کہا پہلے پورا مکمل سیاق اور سباق پڑھو، بیچ میں سے ایک بات کاٹ کے نہ بیان کرو۔ کن ابا خیثمہ سے مراد کیا ہے؟ کہ آنے والا دور سے جو تھا وہ سے ابو بکر صدیق تھے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ، ابو بکر صدیق ابو خیثمہ تبدیل ہو گئے، پھر تو آپ سچے ہیں۔ اگر یہ معاملہ ہے، یہ پاور کن فیکون کی، آنے والا کوئی اور تھا اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کن سے، آپ وسلم کے کن سے اس کی پوری اصلیت بدل گئی اور کوئی اور شخص بدل گیا، تب تو یہ کن فیکون ہے۔ معاملہ ایسا تھا، یہ معاملہ ایسا تھا کہ جنگ میں صدر بخیثمہ کو دیر ہو گئی، جو اصل سیاق اور سباق ہے، دیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے۔ جب راستے میں پڑاؤ ڈالا، دور سے کوئی شخص نظر آیا، تو ظاہر کامن سینس کیا کہتے ہیں کون ہونا چاہیے؟ جس شخص کا انتظار تھا وہ ہونا چاہیے، یا وہ شخص جو نہیں تھا اسے کن فیکن سے وہ بدل گیا۔ عربی میں کن ابا خیثمہ، عربی میں کن ابا خیثمہ سے کیا مراد ہے؟ تم ابو خیثمہ ہو یا تم ابو خیثمہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ انت ابا خیثمہ یا کن ابا خیثمہ، دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہ ابا خیثمہ ہے یا کن ابا خیثمہ میں سیاق و سباق سے یہی معنی واضح ہوتا ہے۔ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ شخص کوئی اور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن سے وہ شخص حقیقت ہی بدل گئی، یہ ہے ہی نہیں، اس قصے میں بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال تو اللہ کا شکر اس کو سمجھ آئے نہ، جو ساتھ ایک دو چار لوگ بیٹھے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی یہ بات۔ میں نے کہا دیکھیں صحیح بخاری اس میں ہے ہی نہیں۔ اچھا لے کے آؤں گا۔ میں نے کہا پہلے بھائی آپ، میں بتا رہا ہوں آپ کو نا، آپ پورا پڑھ لیں، آپ بے شک لے کے آئے اور ان کو جا کے سنا دینا۔ بہرحال تو کن فیکون یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت اپنی مخلوق میں سے سب سے پیارے نبی کو بھی نہیں عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی کے پاس بھی کن فیکون ہو، مشکل کشائی، حاجت روائی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور مخلوق کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ کے پھر کیا رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ خلق ہے، رزق ہے اور تدبیر ہے۔ کیونکہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ محب رسول ہے، حالانکہ عشق کا لفظ شرعاً جائز نہیں، کہتے ہیں عاشق رسول ہے، نعوذ باللہ، یہ لفظ بھی درست نہیں ہے۔ اصل محبت کا لفظ ہے، قرآن اور سنت میں محبت کا لفظ ہے، اور عشق محبت کی وہ قسم ہے جو صحیح نہیں ہے۔ عاشق اور معشوق کا لفظ ہم بھی عام لفظوں میں جو بیان کرتے ہیں وہ صحیح معنی میں نہیں ہوتا۔ انسان جس طریقے سے عشق کرے، بیوی سے عشق تو کر سکتا ہے لیکن ماں سے کبھی عشق کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ کوئی کہتا ہے میں ماں سے عشق کرتا ہوں، اور سبحان اللہ ان ظالموں نے کیا کر دیا کہ عاشق رسول ہے، یا اس طریقے سے اپنے اولیاء کے بارے میں کہتے کہ یہ عاشق ہے۔ الغرض محبت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ دعویٰ کہ ہم محبت کرتے ہیں، محبت کا حق ادا کرتے ہیں، ہم پر یہ تعین کرتے ہیں کہ اہل حدیث ہیں اور یہ گستاخ رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام،
اور حقیقت آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ حدیث جو ہے یا سلفی جو ہیں جو بات بھی کرتے ہیں دلیل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، صحابہ نے اور سلف نے کیسے سمجھا ہے اس کے مطابق. جو صحابہ وہاں پہ موجود تھے ان میں سے ایک صحابی کا نام دکھا دیں جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پہ وسلم کو کن فیکن عطا فرمایا ہے، کیونکہ وہ خود بھی اس وقت موجود تھے. اس قصے میں کس نے کہا ہے؟ سبحان اللہ. الغرض صدق نیت میں بات کر رہا تھا جنگ تبوک میں، اور یہ بات اہم بات عقیدے کے تعلق سے بیچ میں ہے کہ میں کس وضاحت میں کر دوں. شاید پہلے بھی کبھی کسی درس میں وضاحت کی ہوگی. تو بعض لوگ صرف بات کو بیچ میں کاٹ کر بغیر سیاق و سباق کے بیان کر دیتے ہیں اور اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہیں، اس کو دلیل بنا لیتے ہیں کسی کے خلاف. اور یہ منافقین کا طریقہ ہے، البدعت کا طریقہ تو اہل سنت کا ہرگز طریقہ نہیں ہے. جیسے کہ اس قسم آپ نے دیکھا ہے لوگوں نے کس طریقے سے کن ابا قیس کا لفظ نکال کے وہ مکمل سیاق و سباق کو پس پش ڈال دیا ہے، اور صرف اپنی بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے. کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے فیصلہ کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں. جب نہیں ملتے تو بنا لیتے ہیں. اب ملتے ملتے کیا مل گیا؟ کن ابا قیس کا لفظ مل گیا صحیح بخاری میں. انہوں نے کہا دیکھیں یہ ثبوت ہے. سبحان اللہ. الغرض تو ان لوگوں کے بہکاوے میں اور ان لوگوں کے جو شبہات ہیں ان سے بچتے رہے اور قرآن و سنت کو لازم پکڑیں. اور جو اصل بات ہے قرآن و سنت کو لازم پکڑنا ہے صحابہ اور سلف کے سمجھ کے مطابق، یہ نجات کا راستہ ہے. الغرض صدق نیت کی آزمائش کے تعلق سے میں دو اور باتیں کروں گا، وقت کم ہے. پہلی بات صدقات اور نفقات کے تعلق سے، اور دوسری بات وہ جو ساتھ بغیر عذر کے رہ گئے تھے لیکن صدق نیت موجود تھی. ایک تو ابو خیثمہ تھے رضی اللہ عنہ کہ صدق نیت بھی تھی، تھوڑی دیر ہو گئی اور اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ، خوشگوار ماحول کو دیکھ کے چھوڑ کر قربان کر کے جا پہنچے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کے ساتھ اس وقت کچھ اور 3 صحابہ بھی تھے، صدق نیت تو تھی لیکن پیچھے رہ گئے اور جا نہ سکے. پہلے بات میں کروں صدقات و خیرات، پھر آخر میں ان تینوں کی بات کرتے ہیں. صدقات و خیرات کے تعلق سے اس جنگ میں کیونکہ مال کی قلت تھی، بہت ساری آزمائشیں تھیں اس جنگ میں، بہت تنگی کا وقت تھا، مال کی قلت تھی، پانی کی قلت تھی، شدید گرمی تھی، پھل پکے ہوئے تھے، تجارت کا موسم تھا، بہت ساری آزمائشیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جنگ کی تیاری کا جب اعلان کر حکم دیا، صدقات و خیرات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موعظہ بھی کیا، پیارا موعظہ تھا، جس سے بہت سارے صحابی اپنے گھر سے آئے اور جو کچھ جتنا جس کے پاس تھا وہ لے کے آئے. اب ترتیب دیکھیں سبحان اللہ کہ صحابہ نے یعنی کوئی بھی کسر چھوڑی نہیں ہے اس جنگ میں حصہ لینے کی صدقے کے اعتبار سے. آپ جو بھی چھوٹی چھوٹی چیز سوچ سکتے ہیں وہ، اور بڑی سے بڑی چیز نفقہ میں سوچ سکتے ہیں وہ، آپ کو سب ملے گی. یہاں پہ جو معروف ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مثال کہ اس جنگ میں 300 جو اونٹ ہیں وہ تیار کیے تھے اور مکمل تیاری کے ساتھ، جس میں مکمل اسلحہ اور اس کے ساتھ جو زاد ہے، جو مکمل تیاری اس کے کھانے پینے کی چیز، 300 اونٹ جو وہ تیار کیا تھا اور 1000 دینار الگ سے دیا تھا. سیدنا عمر بن خطاب گھر سے آئے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں یہ قصہ جو ہے یہ بھی جنگ تبوک سے اس کی نسبت ہے، اور مار رکھ دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور یہ عرض کی ہے کہ میرا آدھی کمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر کے بعد ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے بھی کچھ مال رکھا اور یہ فرمائے کہ یہ میری ساری کی ساری کمائی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے الحمدللہ، حسب اللہ نعم الوکیل. اللہ ہی ہمیں کافی ہے، وہ رزق دیتا ہے. ابھی تک جو بھی کچھ اللہ نے دیا ہے، جو بھی کچھ موجود اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہے، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، اگر میں جنگ میں شہید بھی ہو جاؤں اور میرا مال بھی پورا قربان ہو جائے تو پیچھے رکھوالی کرنے والے ہیں. اس اعتبار سے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے.
اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، تو اپنا سارا مال قربان کر دیا، سبحان اللہ۔ اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کھجور کے برتن چھوٹا سا لے کے آئے، یہ بھی شامل ہے۔ دیکھیں ہم سوچتے ہیں کہ اب صدقے کی بات آتی ہے، اب کھجور کیا کرے گی صدقے میں؟ اب چھوٹا سا برتن ہے، 10 20 15 اس سے کم اس سے زیادہ کھجوریں ہیں، کیا کرے گی؟ ہماری نظر میں تو چھوٹی سی بات ہے، اللہ کی نظر بہت بڑی بات ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں اس نے کتنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ اصل بات اخلاص نیت ہے، آپ کی نیت آپ سے کیا کچھ، صدق نیت اور اخلاص نیت آپ سے کیا کچھ نہیں کرواتی، بشرطے کہ آپ کرنے والے ہو۔ اگر نہیں کریں گے تو الگ بات ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں واللہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اور اسی قصے میں یہ بھی ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس کھجور بھی نہیں تھی، اور انہوں نے اب کچھ دینا تو ہے، کچھ دے نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ نیت کر لی کہ اللہ تعالیٰ جس سے میرے اوپر ظلم کیا ہے یا میرے حق میں کوئی غلطی کی ہے یا میرا کچھ اس نے دینا، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور یہ صدقہ ہے، اس جنگ میں میرا حصہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے خبر ملتی ہے صبح، اور فرماتے کون ہے وہ شخص جسے رات کو صدقہ دیا ہے؟ اکیلا کوئی بھی نہیں تھا، رات صدقہ کس کو دیتا ہے؟ سبحان اللہ، کون ہے وہ شخص؟ تیسری مرتبہ وہ شخص کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دینی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقہ جو ہے وہ زکوٰۃ مقبولہ ہے، قبول کر اللہ تعالیٰ نے آپ تمہارے صدقے کو، جبکہ اس نے جیب سے 1 ریال نہیں دیا، سبحان اللہ۔ صدق النیت، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آپ کو سچی نیت سے اس کا اجر مل جاتا ہے۔ اسی جنگ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تو یہ اور خوشخبری دی، فرمایا کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے بھی ہیں جو بیٹھے اپنے گھروں میں ہیں لیکن قدم قدم پر ان کو بھی ہمارے جیسا ثواب مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ تاج وہ صحابہ کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بھی نہیں ہیں اور ان کو بھی مکمل اجر مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ ہے جن کو عذر نے روکا ہے، آنا چاہتے ہیں، صدق النیہ ہے، آ نہیں سکے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی عمر رسیدگی یا بزرگی کی وجہ سے، کوئی نہ عذر، کسی نہ عذر نے ان کو وہاں پہ روکے رکھا ہے، اجر میں وہ ہمارے ساتھ ہے، اجر میں برابر ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جو بھوک، پیاس، لمبا سفر، گرمی، تکلیف، شدت، ڈر، خوف، جو بھی چیزیں انسان کو ایک سفر میں برداشت کرتا ہے اور اوپر صبر کرتا رہتا ہے یا تکلیف پہنچتی ہے، اس سب میں وہ تمہارے برابر کے حصے دار اجر میں، سبحان اللہ۔ صدق النیہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ تو سچی نیت انسان سے ایسا کام کرواتی ہو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے اپنی نیتوں کو ہم نے درست کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے۔ ذرا غور کریں، شدید گرمی کا موسم ہے، لمبی مسافت ہے، اور بہت ساری آزمائشوں کے ساتھ ساتھ کہ گھر کو چھوڑنا ہے، مال، متاع، صدقات، نفقہ، بہت ساری چیزیں ساتھ ہیں۔ ذرا کمپیئر کریں، 5 وقت نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، ذرا اپنا محاسبہ کر کے ہم دیکھیں۔ مسجد گھر کے قریب ہے، اگر دور ہے تھوڑی سی تو گاڑی موجود ہے، سواری بھی ہے، مسجد میں ایئر کنڈیشن ہے، گھر میں ایئر کنڈیشن ہے، گاڑی میں ایئر کنڈیشن ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ ٹھنڈا کمرہ چھوڑنے کے لیے ہمارا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، شدید گرمی ہے، کیا ہوگی، کیا ہوگا، جبکہ گاڑی میں ایئر کنڈیشن بھی موجود ہے، مسجد بھی ٹھنڈی ہے۔ کئی لوگ یہ سوچتے سوچتے اچھا ابھی جاتے ہیں، ابھی تو اذان ہوئی ہے، اچھا ابھی اقامت ہوگی، اچھا اقامت ہوئی، ابھی تو پہلے رکعت ہے، کرتے کرتے نہیں جاتے۔ یہ عذر شرعی نہیں ہے۔ بغیر عذر کے جس نے ایک نماز کو ترک کر دیا، اس کو نہیں پڑھا، خدا علیہ السلام سے خارج ہے۔ اگر گھر میں پڑھ لیا ہے تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، یاد رکھیں۔ با جماعت فرض نماز پڑھنا جو مردوں پر فرض ہے، ہر عاقل بالغ مکلف مرد جو ہے اس پر فرض ہے، عورتوں پر فرض نہیں ہے۔ اگر واقعی مرد ہے تو اسے مسجد میں ادا کرنی چاہیے فرض نماز، نہیں ادا کرتا پھر عذر شرعی ہونا چاہیے۔
عذر شرعی نہیں ہے، گھر میں پڑھ لی ہے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، نہیں پڑھتا اگر تو کفر ہے، نعوذ باللہ۔ عجب بات ہے، پڑھتا بھی ہے کبیرہ گناہ کا اس نے ارتکاب بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو نماز کے لیے کھڑا کر دوں، اس کی اقتداء میں دوسرے لوگ نماز پڑھے، اور میں ایک مشعل لے لوں اور بعض اپنے ساتھ لے کے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز با جماعت نہیں پڑھتے، ان مردوں کے گھروں کو جلا دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے علیہ الصلوۃ والسلام، رحمت العالمین علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اتنی سخت وعید گھروں کو جلا دینا کس لیے ہے؟ نماز فرض با جماعت اہمیت تو دیکھیں آپ، قرآن اور سنت کی روشنی میں اہمیت کیا ہے، اور آج ہمارے دل میں کیا اہمیت اور کیا حیثیت باقی رہی ہے، انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر واقعی سچی نیت ہوتی تو پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی گاڑی میں ایئر کنڈیشن ہے یا نہیں ہے، مسجد میں ہے یا نہیں ہے، اور فوراً اپنے گھر سے نکل پڑتے اور فوراً نماز کے لیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی حکم کی تعبیر کرنے والے ہوتے۔ الغرض نیت کو درست کرنے کے لیے بھی مجاہدے کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اخلاص النیہ یہ معاملہ جو ہے کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ نیت کو مضبوط کرنے کے لیے ایمان کی مضبوطی لازمی ہے، اور ایمان کی مضبوطی کے لیے عمل صالح کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، جیسے کہ اعمال ہمارے اعمال صالحہ جو ہیں وہ گھٹتے بھی بڑھتے بھی ہیں۔ تو اپنے اعمال یاد رکھیں، سب سے زیادہ اور آسان ذکر جو عبادت جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے زبان کی عبادت، ذکر۔ آپ ذکر مصنوع مشغول رہیں، آپ دیکھیں آپ کا ایمان کیسے بڑھتا ہے، اور کس طریقے سے آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پہلے صف میں نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے جب بھی اذان ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے، ایمان کی مضبوطی ہے، اخلاص کی مضبوطی ہے، صدق و نیت ہے، اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہے، اور انشاءاللہ آپ کسی خیر سے محروم نہیں رہیں گے۔ آخر میں وہ صحابہ جو رہ گئے تھے اس جنگ میں، 3 صحابہ صدق نیت ہے، جانا چاہتے ہیں لیکن سستی کاہلی کی وجہ سے نہ جا سکے، کوئی اور عذر نہیں تھا ان کے پاس، اور انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے سچ کہا، جھوٹ سے کام دیا۔ منافقین نے کیا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے جنگ تبوک سے اور اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرمائی ہے، واپس آئے تو جو اعراب تھے یا جو اہل نفاق تھے اپنے میں جھوٹ بول کے چلے گئے، جان بچا لی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کو لے کے چھوڑ دیا، دل کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ انہوں نے عذر پیش کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر قبول کر لیا ظاہر کو دیکھ کے۔ جب یہ 3 صحابی آئے انہوں نے سچ فرمایا کہ صدق و نیت، اگر آپ نیت کہ سچے ہیں تو زبان پر بھی سچ ہوتا ہے، نیت میں کھوٹ ہے تو پھر زبان پر بھی کھوٹ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر نہیں ہمارے پاس، بس سستی اور کاہلی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عذر قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ حکم کا انتظار کیا، اور 3 سے بائیکاٹ کا حکم جاری کر دیا، حجر کا، کہ ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا۔ ان 3 سال سے پورے مدینہ میں یہ اعلان ہو گیا، اور شدید کرب کی حالت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حتی واقع میں ارض مرحبت، کشا زمین بھی تنگ ہو گئی تھی ان کے لیے، اتنی تنگی کی حالت تھی۔ 50 دن تک یہ معاملہ رہا، صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ اور آزمائش کہ جو غساسنہ کا بادشاہ جو تھا اس نے ایک صاحب کو خط لکھا اور کہا کہ اگر محمد نے تیرے ساتھ نہیں تمہیں چھوڑ دیا ہے تو میرے پاس ہو، میں تمہیں نوازتا ہوں اور تمہیں مال و دولت اور جو بھی تم چاہتے ہو تمہیں دیتا ہوں، اور تم اپنا سب سے قریبی شخص بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک طرح سے بائیکاٹ ہے، کوئی آپ سے کلام نہیں کرتا ہے، بلکہ مسجد جب آتے تھے سلام کرتے تھے تو اپنی نگاہ جو تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے میں وسلم کو ہوٹ مبارک کی طرف تھے، دیکھیں سوال جواب بھی دیتے کہ نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، اتنی تنگی کی حالت تھی۔ الغرض تو اس جو خط لکھا اس خط کو جلا دیا اور یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کی اور آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ الغرض یہ 3 صحابی جو تھے اس شدید مشکل کے بعد بھی اپنے صدق نیت سے نجات اللہ نے عطا فرمائی ہے،
اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آسانی آئی ہے اور ان کی توبہ بھی قبول اللہ نے کر لی ہے، لیکن آزمائش کے بعد، سبحان اللہ. تو اگر سچی نیت ہے اور سستی کاہلی بھی کبھی ہو جائے، روز روز سستی کاہلی کام نہیں دیتی. اگر کسی فریضے سے گناہ تو ہو گیا ہے، لیکن میں یہ بتاؤں کہ صدق نیت، سچی نیت نے کس طریقے سے نجات دلوائی ہے اور توبہ قبول ہوئی ان کی، کیونکہ دل کے راز اللہ تعالیٰ بہتر جانتا. اور جو منافقین تھے دوسری طرف، جو کوئی نیت نہیں، نیت میں کھوٹ زبان پر بھی کھوٹ تھا، جھوٹ تھا، دنیا میں تو بچ گئے، وہ لوگوں کی ملامت سے بچ گئے اور آپ اصل پکڑ سے بچ گئے، یا سزا سے بچ گئے، حجر سے بچ گئے، سب چیزوں سے بچ گئے. یہ منافقین نماز پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کے ساتھ باتیں بھی کرتے تھے، ان سے کوئی حجر نہیں، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا اور اپنی دنیا بچا لی ہے. ان تین صحابہ نے سچ بولا ہے، اپنی آخرت بچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ عزت بھی عطا فرمائی ہے. آج قرآن مجید میں تلاوت کرتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ تین پر جو رہ گئے تھے پیچھے جنگ تبوک میں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرمائی ہے. سبحان اللہ، یہ اعزاز ہے. آزمائش اپنے جگہ پہ ہے، وقت گزر جاتا ہے، اچھا وقت برا وقت، وقت رکتا نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انجام کیا ہوتا ہے. منافقین کا انجام کیا ہوا؟ فی الدرک الاسفل من النار. دنیا میں اپنا بچاتے رہے، اپنی جان بھی بچا لی، خون بھی محفوظ کر لیا، مال بھی محفوظ کر لیا، اور عزت کو ظاہر بھی محفوظ کر لیا ہے. آخر میں کیا ہو رہا؟ فی الدرک الاسفل من النار، سب سے بدترین و پست جگہ پر جہنم کی آگ میں ان کو عذاب ملے گا. یہود و نصارا مشرکین ان سے بھی اوپر ہے. عجب بات ہے، زبان پہ کلمہ جاری تھا، نماز بھی تھی، صدقات، زکوٰۃ، جنگ میں بھی شریک ہوا کرتے تھے، جہاد میں بھی شریک ہوا کرتے تھے، لیکن الدرک الاسفل من النار کیوں ہیں؟ کیونکہ نیت ہی نہیں تھی، اخلاص ہی نہیں تھا، ایمان ہی نہیں تھا. فرق واضح ہے، یہ ایمان اور اخلاص ہے. صدق النیہ، جب تک آپ کی نیت سچی ہے واللہ ہر خیر کی آپ امید کرتے رہے، لیکن جب نیت میں کھوٹ پیدا ہو جائے گا واللہ پھر کسی خیر کی آپ امید نہ رکھیں، نہ اپنے آپ سے، نہ ان لوگوں سے جن کی نیت میں کھوٹ ہے. اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی بھی کبھی مت کیا کریں کہ نیت میں کھوٹ ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی زبان پر جھوٹ آ ہی جاتا ہے، اس کی زبان پر بد زبانی آ ہی جاتا ہے، اس کے کردار میں اللہ تعالیٰ دکھائی دیتا ہے. سبحان اللہ. منافقین کا معاملہ الگ ہے، کوئی دل بھی ان کا کالا سیاہ ہے، ایمان کی ذرہ بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان پہ پردہ رکھ کے ڈالتے رہتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اسے منافقین کا جو معاملہ تھا وہ راز میں تھا. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رازدار ثابت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ سیدنا عمر خطاب جا کر حذیفہ سے پوچھتے، اے حذیفہ جو سچ سے بتاؤ، کہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام تو نہیں بیچ میں شامل کیا؟ ایمان دیکھے سیدنا عمر خطاب کا، لیکن ڈر دیکھے. آپ پہ شک، اپنے ایمان پہ کوئی شک نہیں ہے، ایمان مضبوط ہے الحمدللہ، لیکن ڈر طاری رہتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضی نہ ہو جائے. ہم چھوٹا سا عمل کرتے ہیں اور سینہ تان کے چلتے ہیں، ہم نے بڑا عمل کر لیا، بڑا تیر مار لیا ہے، اور آپ سچا اور پکا مومن سمجھتے ہیں. الحمدللہ مومن ہیں انشاءاللہ، اور ایمان بھی مضبوط ہے، لیکن اس کے لیے صرف دعوے نہیں کیا جاتے، اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، احسان کی ضرورت ہے. ساری چیزیں جو ہے ایک ساتھ ہیں، اور ایک عام مسلمان کو، خاص مسلمان بلند درجے دنیا میں عزت اور جنت میں بلند درجے اس طریقے سے ملتے ہیں. صرف نیت نہیں ہوتی، صرف نیت بغیر عمل کے یہ جھوٹی کھوٹی نیت ہے. عمل ہے، نیت ہے اور عمل بھی ساتھ ہے. اگرچہ کچھ دیر یا کچھ خطا ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اور سچی توبہ انسان کر لے، کوتاہی معاف ہو جاتی ہے، اور صدق و نیت باقی رہ جاتی ہے، اور نجات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل کے رہتی ہے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.